ڈسکشن ہماری بہت لمبی ہوتی جائے گی. تحریک انصاف کو آپ کے خیال میں پولیٹیکلی کتنا نقصان پہنچا، اور جیسے عامر صاحب نے کہا کہ عدلیہ کے اس فیصلے سے ہمارے عدالتی نظام کو کیا نقصان پہنچا ہے، یا یہ فیصلہ آپ کے خیال میں آن میرٹ تھا، ٹھیک تھا؟ یہ آپ سے بھی توقع کروں گا کہ آپ بھی انصاف کے تقاضے پورے کریں گی. جتنا ٹائم آپ نے شام صاحب اور عامر صاحب کو دیا، ہمیں بھی کھول کے بات کریں. اچھا، اب آپ نے جو سوال کی دیکھیے اس کی بنیادی نہیں آج تو دونوں لوگ عامر صاحب اور دونوں اس کی بنیادی وجہ ذرا دیکھیے ہمارا جو جمہوری نظام ہے وہ اس میں بڑے لیکونز ہیں، وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز گئے. اب آ جاتے ہیں ہم انتخابات کی طرف، انٹرا پارٹی الیکشنز کی طرف. پاکستان تحریک انصاف کے اس پر الیکشن کمیشن نے جو چیلنج کیا گیا، جو وقت دیا گیا، وہ اپنی جگہ پر موجود. اچھا، جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے اس پر ذرا آ جاتے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن سے پہلے بھی انہیں موقع ملا کہ آپ کروا لیجئے، لیکن یہ حالات و واقعات کیوں بنے، یہ ساری چیزیں جس پر عامر صاحب نے بحث کی ہے، آئینی، قانونی، سیاسی، اس سے زیادہ یہ پولیٹیکل معاملہ ہے. ٹھیک، آئینی اور قانونی آپ ایک طرف رکھ دیجئے، پہلے اس کے سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لے لیجئے کہ کیا انتخابات سے پہلے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد کی صورتحال کیا ہوئی، اس کے بعد کی صورتحال آپ دیکھتے جائیں نا ون بائی ون کیسے ہوا. یہ ساری چیزیں ہمیں تو پہلے سے پتا تھا نا، عامر صاحب کو بھی پتا ہے، اس کا اظہار کریں یا نہ کریں کہ یہ شاید ایسا ہی ہونا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، اس لیے ہونا تھا کہ جو کچھ ہمارے جمہوری نظام میں کمزوریاں ہیں، یا جو ہماری کمزوریاں ہم خود دیتے ہیں اپنے دوسرے اداروں کو، اس کے بعد یہی سچویشن ہوتی ہے. کوئی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا، اس سے بعد اس میں دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی ہوا، ان کی قیادت کو بھی جلا وطن کیا گیا. یہ حالات ذرا پولیٹیکلی میں اس کی ذکر کر رہا ہوں، آئینی اور قانونی پہلوؤں کا جائزہ جس طرح عامر صاحب نے لیا اس پر بعد میں آتے ہیں. اب یہ دیکھیے نا کہ جب پولیٹیکلی آپ نے جو غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کا آپ کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا، اور وہ آپ بھگت رہے ہیں. یہ وہ بات ہے جو پہلے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی بھگت چکی ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، اب پاکستان تحریک انصاف کی باری ہے. اب دوسری بات اس پر آئیے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اب بیرسٹر گوہر، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ آزاد الیکشن لڑیں گے. اب آزاد الیکشن لڑیں گے، ان کے جو ووٹر ہیں میرے نزدیک ان کو رائٹ آف ووٹ تو ہے، وہ اپنے ووٹرز کو ووٹ دیں گے، جماعت کو نہیں، اپنی جماعت کے کینڈیڈیٹس کو. اب ہوگا کیا، ان کو ووٹ دیں گے، ان کو جو انہوں نے نشانات الاٹ کیے ہیں اس پر اب ایفیکٹ ہوگا، یہ نہیں کہ نہیں ہوگا. کیا ہوگا کہ کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کا کنفیوز ہوں گے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے لوگ شاید اپنے اس کو ووٹ دیں گے. اچھا، اس کا جو آزاد امیدوار ہیں انہیں بھی فائدہ ہوگا اس سے، ادر دین پاکستان تحریک انصاف. ایک پرابلم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا ہے سلمہ، ذرا اس پر آ جائیے. وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو بینگ اے پارٹی مخصوص نشستیں ملنی تھیں اس سے محروم ہو گئے، ایک بات. دوسری بات، اب ان کے جو آزاد کینڈیڈیٹس ہوں گے، اب ان کی مرضی ہوگی کہ وہ پاکستان تحریک، چونکہ آزاد ہیں، ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، نہ ان پر کوئی پابندی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جائیں، وہ تحریک انصاف میں رہیں، یا وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں جائیں. ٹھیک، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ الیکشنز کے بعد کی بات ہے. لیکن اس سے پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت نقصان ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا وہ سیاسی جماعت نہیں رہی، سیاسی جماعت تو وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور جو ان کو سزا مل رہی ہے یہ وہی کنٹینیو کرتی چلی آ رہی ہے. اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کی طرف. سپریم کورٹ کا جو ڈیسیژن ہے اس پر انہوں نے کہا کہ آپ ٹیکنیکل گفتگو بھی کی، انہوں نے قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا، انہوں نے سیاسی پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا. دیکھیے عامر صاحب، اس پر ذرا آپ بھی اگلے اپنے سیگمنٹ میں رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا پشاور ہائی کورٹ میں، اگر لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے تو پشاور ہائی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. یہ بھی میلا فائڈی انٹینشنز نظر آتی ہیں پولیٹیکلی. اگر ہم دیکھیں کہ آپ ایک عدالت کے بعد دوسری عدالت میں جائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ وہاں سے ریلیف حاصل کریں گے اور یہاں سے آپ کو شاید ریلیف نہ ملنے کا امکان ہو. یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ میں بہت سارے ڈیسیژنز ایسے ہیں کہ اسٹے آرڈر لے آتے ہیں تو پھر اسلام آباد اسے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کرتی ہے. لہٰذا یہ ساری چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بعد. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو کم از کم ان کے آزاد امیدوار جتنے بھی ہیں ان کو ووٹ کا حق تو ہے، جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، اور جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں ان پر مشکل ہوگی. پاکستان تحریک انصاف مزید مشکلات کا شکار ہوگی.